بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم جس مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے اہل بیت کا تذکرہ خیر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت ہے، اور اہل بیت سے بغض رکھنا، نفرت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کی علامت ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے والے ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے بھی محبت ہمیں کرنا پڑے گی۔ اس لیے ہم سب کو کم از کم یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صرف اور صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، بس۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اصل بات یہ ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، 11 بیویاں ہیں، وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور باقی حضرت علی بھی اہل بیت ہے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کچھ بنیادی باتوں کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو اس وقت آپ کی کتنی بیویاں حیات تھیں اور کتنی وفات پا چکی تھیں، اور آپ کی جو اولاد ہوئی ہے وہ کون سی بیوی سے ہے، اور مطلقہ بیویاں کتنی تھیں، بیوہ بیویاں کتنی تھیں، کماری بیوی کتنی تھی۔ یہ اصل محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے متعلق یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، اس میں سے ساری کی ساری یا تو وہ تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے نکاح فرمایا، یا جن کو طلاق دے دی گئی تھی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ صرف اور صرف ایک بیوی آپ کی کنواری تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بعض اعتراض کرنے والے اللہ کے رسول پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں، ایسے الفاظ کے ذریعے اعتراض کرتے ہیں کہ جس کو ہم زبان پہ بھی لانے میں ڈر لگتا ہے۔
نعوذ باللہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہوت پرست تھے، اس لیے 11 نکاح فرمائے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ شہوت پرست ہوتے تو ساری کی ساری بیویاں آپ کی گواری ہوتی، ایک بھی مطلقہ نہیں ہوتی، ایک بھی بیوہ نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جواب علماء کرام بڑا زبردست جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک نبی کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ 11 جنتیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، بلکہ 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر، اور ایک جنتی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ دنیا کے 100 مکمل طاقتور انسان کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک جنتی کے اندر 100 دنیا کے مکمل انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر 40 کو 100 میں ضرب کیا جاوے تو 1600 ہوتے ہیں، بلکہ کتنے ہوتے ہیں؟ 4000 ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر ایک آدمی کو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ اس اعتبار سے 4000 مردوں کو جو بیویاں رکھنے کی اجازت ہے وہ کتنی ہو گئی؟ 16000۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو طاقت تھی دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں وہ 4000 مردوں کی طاقت تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے 4000 مردوں کی طاقت تھی تو شہوت بھی اللہ کے رسول کے پاس 4000 مردوں کی تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے شادی کرتے تو آپ کو 16000 بیویوں سے شادی کرنا پڑتی، لیکن اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر کتنا کنٹرول کرنے والے تھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف 11 نکاح فرمائے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست نہیں تھے۔ ہر شخص کو یہ اطمینان ہونا چاہیے، ہر مسلمان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں ہیں، اور سب سے پہلی جو بیوی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی جتنی بھی اولاد ہے 4 لڑکیاں ہیں 3 لڑکے ہیں، یہ سارے کے سارے صرف ایک لڑکے حضرت ابراہیم کے علاوہ سارے کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایک لڑکے آپ کی جو بانجی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد 7 تھی، 4 لڑکیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 لڑکے تھے، سب سے بڑے حضرت قاسم، اس کے بعد حضرت عبداللہ اور تیسرے حضرت ابراہیم۔ تو جو آپ کے لڑکے تھے وہ بچپن کے اندر ہی دنیا سے چلے گئے تھے، بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس اعتبار سے لڑکوں کی طرف سے آپ کی کوئی اولاد نہیں چلی، اور لڑکیاں جو تھیں 4، ان میں سے جو 3 لڑکیاں ہیں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی آپ کی کوئی اولاد نہیں چلی۔ ان کی بھی اولادیں ہوئی لیکن وہ بچپن کے اندر ہی وفات پا گئی۔ آپ کی جو اولاد چلی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور نکاح کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے 2 چاند جیسے بیٹے عطا فرمائے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی 2 حضرات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آگے چلی، اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گی۔ بلکہ حضرت مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوں گے، اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ تو یہ 2 آپ کے نواسے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صاحبزادوں سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے والا امام جو ہوتا ہے اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اور جبکہ خطبہ دینے والے سارے اماموں کا امام ہو، سارے نبیوں کا امام ہو، وہ اگر خطبہ دے رہا ہو تو اس کا کیا وقار ہوگا خطبہ دیتے ہو، اور سامنے جو مقتدی ہوں وہ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر جیسے مقتدی ہوں تو کیا وقار ہوگا۔ لیکن جب دروازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین کو دیکھا تو آپ اپنا خطبہ چھوڑ دیا، اور خطبہ چھوڑ کر آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کر پھر آ کر منبر پر تشریف لائے اور پھر آ کر اپنا خطبہ شروع کیا۔ اتنی محبت تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ان نوازوں سے محبت کرو، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جو ہیں وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو بہت بڑا مرتبہ ہے ان حضرات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت حسن، حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں سے گزرتے تھے اور وہاں دیکھتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کھیل رہے ہوتے تو ان کو گود میں اٹھا لیتے، بڑا پیار کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑا خیال رکھا کرتے تھے اپنے نوازوں کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر جب بھی کوئی وظیفہ جاری فرماتے تھے تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان دو صاحبزادوں کا، دو نوازوں کا وظیفہ بہت زیادہ مقرر کیا کرتے تھے۔ بلکہ وظیفہ مقرر فرمایا تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضرت حسن، حضرت حسین کا وظیفہ مقرر فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی جنگوں کے اندر میں نے شرکت کی ہے۔ اس وقت تو یہ چھوٹے چھوٹے تھے، یہ جنگوں میں نہیں جایا کرتے تھے، پھر آپ نے ان کا وظیفہ مجھ سے زیادہ مقرر کیوں فرمایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا، کیا تیرا باپ ان کے باپ کے برابر ہے، یا تیری ماں ان کی ماں کے برابر ہے، یا تیرے نانا ان کے نانا کے برابر ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع کا قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہیں کھیل رہے تھے، کھیل ہی کھیل کے اندر بچے جب کھیلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو کھیل کھیل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے کہہ دیا کہ تیرا باپ ہمارا غلام ہے، تو کیا میرے سامنے بات کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرا غلام ہے، ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری اور انہیں تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ جب غصہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ وہ حضرت حسن ایسا کہہ رہا تھا کہ تیرا باپ ہمارا غلام ہے، حالانکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے تنے تنہا۔ لیکن جب یہ الفاظ سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ کاغذ قلم لے اور جلدی سے حضرت حسن کے پاس جا اور ان سے کہے کہ آپ یہ مجھے لکھ کر دیجئے کہ عمر آپ لوگوں کا غلام ہے۔ تو اب وہ ایک کاغذ اور قلم لے کر گئے حضرت حسن کے پاس کہ ابا ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات لکھ کر دیجئے
کہ عمر تمہارا غلام ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لکھنے میں کیا ہے؟ انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے، لا کر دیا تو آپ دیکھ کر اتنا خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میری بخشش کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ نوازہ رسول نے یہ لکھ کر دے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ اتنی قدر ان حضرات کی یہ حضرات کیا کرتے تھے۔ تو بڑا مرتبہ ہے ان حضرات کا، ان سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہی ایک دن وہ بھی آیا اور امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاریخ نے ان صفحات کو سیو اور محفوظ کر کے رکھا کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ اتنے پیارے نواسوں کو اللہ کے رسول کے ماننے والوں نے ہی قتل کر دیا۔ تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے، اس سے بدنما داغ پوری تاریخ کے اندر نہیں ملتی کہ کیسے وہ ہاتھ ہوں گے ظالم و جابر بدبخت کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا ہو، کیسے اس کی ہمت ہو گئی ہو۔ تو وہ دور بھی تاریخ نے دیکھا ہے، اور آج ہی کا وہ دن ہے جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ لیکن ایک مختصر تاریخ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، واقعہ کربلا کیوں ہوا، کس پاداش میں ہوا، کس نتیجے میں ہوا اور کیا ہوا۔ تو اس سلسلے میں چونکہ لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ اگر کہیں سے کوئی گنجائش ان کو مل جائے، لوگوں کو جو دین کے اندر رکھنے ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو تھوڑی سی کہیں سے گنجائش مل جائے تو وہ اپنا جھوٹ اس کے اندر گھسا دیا کرتے ہیں۔ اب چونکہ لوگوں نے دیکھا کہ اہل بیت سے پوری کی پوری امت کو محبت ہے، تو اب محبت کے مارے آدمی ہر کسی کی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے کمبختوں نے یہ کیا کہ اہل بیت سے جب انہوں نے دیکھا کہ امت کو مجموعی طور پر اہل بیت سے محبت ہے، تو انہوں نے اہل بیت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں گڑھ لی۔ اب اگر مارکیٹ کے اندر دیکھا جائے تو واقعہ کربلا کو لے کے ایسی باتیں لوگوں کے اندر چل رہی ہیں، اور ایسی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں اور تقریروں کے اندر بیان کرتے ہیں، اور قوالیوں کے اندر لوگ سنتے ہیں کہ جن کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ لمبے لمبے بیانات چلتے ہیں لوگوں کے، اور پتہ نہیں کیسے واقعات، یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، بہت ساری من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور الیاذ باللہ پھر قوالیوں کے اندر اگر کسی نے سن لیا تو اللہ تیری بنا، پورے دین کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے قوالی والوں نے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قوالی سننا بالکل کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام تو یہ فرماتے ہیں کہ قوالی کا سننا گانے کے سننے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوالی کے اندر ایک تو اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ میوزک جوڑا جا رہا ہے، اور پھر پتہ نہیں ایسی باتیں وہ قوال لوگ کرتے ہیں جو کہ سراسر کفریہ اور شرکیہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اجمیر والے بابا کو وہ خدا کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں قوالیوں کے اندر، اور ہم بڑے لذت لے کر سنتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی قوالی والوں نے بھی اس واقعہ کربلا کو توڑ مروڑ کر پتہ نہیں کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس لیے ان سب باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت
نہیں ہے، خصوصاً یہ قوالی والوں کے اوپر، اور اس قسم کی قوالیاں سننا بھی نہیں چاہیے، بلکہ قوالیوں تو کسی بھی قسم کی نہیں سننا چاہیے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ مختصراً ہم سمجھ لیں کہ اصل کیا وجہ تھی، کس وجہ سے اتنا بڑا حادثہ دنیا کو دیکھنا پڑا، صرف مختصر انداز میں، وقت بھی کم ہے، آپ لوگوں کو بھی کوئی کام ہوگا، یہ ہفتے میں ایک دن لاک ڈاؤن لگتا ہے تو گھر کا کوئی کام اتوار کے دن کے لیے شاید بچا کر رکھتے ہو۔ اس لیے انشاءاللہ کوشش یہی کی جائے گی کہ مختصر طور پر قوالیوں کی باتیں نہیں ہوں گی، من گھڑت باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ مستند روایات سے جو ثابت ہے، معتبر علماء کرام جس کے قائل ہیں، بس مختصراً وہی بیان کیا جائے گا۔ تو اصل بات شروع ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت نازک مسئلہ ہے، بہت دھیان اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے سب معتبر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ رب العزت نے سارے کے سارے صحابہ کو بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے صحابہ کو رضا کا پروانہ سنا دیا ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے متعلق ہمارے ذہنوں کے اندر ذرہ برابر بھی بدگمانی نہیں آنا چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی بھی صحابی کے متعلق ہمارے ذہنوں میں بدگمانی آئی تو ہماری ہلاکت دور نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں سارے کے سارے صحابہ کا احترام کرنا ہے، ان کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ رکھا، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہے، ان سے گناہ بہت کم ہوئے ہیں، اور جو گناہ ان سے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر گئے ہیں، اور سارے کے سارے جہان صحابہ جنت کے مستحق ہیں، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ اس لیے یہ بات کو ہم ذہن میں بٹھا لیں۔ اب جب یہ ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو اب صحابہ کا اختلاف بھی جو ہمارے سامنے آئے گا تو اس میں ہمیں کسی ایک طرف سے محبت ہونے کی وجہ سے دوسرے طرف والوں کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اور ایسے لوگوں کی باتوں پر ہمیں یقین بھی نہیں کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کے بیانات ہم کو سننا بھی نہیں ہے جو کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو کر کے دوسرے صحابہ کی تحقیر کرے، ان کی توہین کرے، ان کو نعوذ باللہ کیا پتہ نہیں کیا کیا سمجھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے، تو یہی عقیدہ ہمارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ وہ بھی صحابی رسول ہے، وہ بھی جنت کے مستحق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ اس لیے یہ تمہید باندھنے کی ضرورت پڑی کہ آگے چل کے اگر کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آئے جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کسی ایک طرف جھکاؤ ہو تو دوسری طرف کو ہرگز ہم نہ بھولیں کہ وہ بھی صحابی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بہت نازک ٹاپک ہے، اس کو بہت دھیان توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ تیار ہے نا سننے کے لیے؟ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی بہت سارے اشارات دے دیے تھے، صاف لفظوں میں تو نہیں کہا تھا لیکن اشارات کے اندر بہت سارے اشارات یہ دے دیے تھے کہ میرے جانے کے بعد میرا جو خلیفہ مقرر ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کا امام بنا دیا۔ اس سے بھی ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کے دینی امور کے اندر امام بننے کے لائق ہیں تو دنیاوی امور کے اندر بدرجہ اولا امام اور خلیفہ بننے کے لائق ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو سارے کے سارے صحابہ نے
بغیر کسی اختلاف کے اتفاقی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا اور بنا لیا اور ان کو تسلیم کر لیا اور ان سے بیعت کر لی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال کچھ مہینے خلافت چلی. اس کے بعد آپ کا بھی انتقال ہوا، لیکن آپ اپنے انتقال سے پہلے ہی وصیت کر کے چلے گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ عمر ہے، اس لیے میرے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حقدار سمجھا جائے اور ان کو خلیفہ بنا لیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سارے کے سارے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اور تقریباً 10 سال سے کچھ اوپر تک آپ کی خلافت اور حکومت چلی. اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن شہادت سے پہلے آپ نے 6 صحابہ کی ایک شورا بنائی. تو بڑے بڑے اس وقت کے جو صحابہ تھے، مائنہ صحابہ تھے، 6 صحابہ کی ایک شورا بنائی اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے آپس کے اندر مشورے سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. تو حضرت عمر کے انتقال کے بعد وہ 6 حضرات نے اپنے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بن گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے بہت سارے فتنوں کو دبا کر رکھا تھا. بلکہ ایک خواب ملتا ہے کہ فتنوں کا دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کا دروازہ تھا، یعنی جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک فتنے دین کے اندر اور مسلمانوں کے اندر نہیں آ پائے، کیونکہ دروازہ بن کر آپ کھڑے ہوئے تھے فتنوں کے. لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے اور کہنے والوں نے کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اسلام کے اندر ایک ایسا شغاف پیدا ہوا ہے، ایسا سوراخ ہوا ہے کہ قیامت تک یہ سوراخ بھر نہیں سکتا. تو جب گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا. تو اب فتنے سر اٹھانے لگے اور مسلمانوں کے اندر کچھ منافق بھی شامل ہو گئے، اور اندر اندر سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو ورغلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ منافقین یہاں تک پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ظلماً قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس لیے کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے زیادہ مظلوم شہید ہیں، یعنی بغیر کسی حق کے ان کو قتل کر دیا گیا. اور وہ کیا کیا واقعات ہوئے وہ بہت دردناک ہیں، اس کا بھی موقع نہیں. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ آپ چونکہ اب خلیفہ بن چکے ہیں، اس لیے آپ کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ اب آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں سے ان کے قتل کا بدلہ لیجیے اور ان کو بھی قتل کیجیے. اور ان مطالبہ کرنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تو تھے، لیکن انہوں نے اپنی دور رس نگاہوں سے یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والی جو ٹولی ہے ان کا مجمع اتنا زیادہ ہے کہ اگر ان کو پکڑ کر سب کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے تو پورے کے پورے مسلمانوں کے اندر اختلاف برپا ہو جائے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ نہیں فرمایا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی حالات اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ ابھی ڈائریکٹ بالکل فوری طور پر ان کے مجرموں کو ڈائریکٹ پھانسی دے دی جائے، ان کو قتل کر دیا جہاں جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ ہمیں بھی غم ہے حضرت عثمان کے قتل ہونے کا، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا ملے، لیکن اس کے لیے ایک مناسب موقع کی ہمیں تلاش کرنا پڑے گی۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید مطالبہ کیا کہ نہیں، آپ کو پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے سزا دینا پڑے گی، ورنہ میں آپ کی خلافت کو نہیں مانتا۔ اس اعتبار سے انہوں نے اپنی ایک دوسری خلافت ملک شام کے اندر جا کر قائم کر لی، صرف اسی بیس پہ۔ اور پھر کچھ منافقوں نے دیے کے اندر تیل ڈالنے کا کام کیا، اور یہ اختلاف تھوڑا لمبا ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر دو جنگیں بھی ہوئی، ایک جنگ جمل ہوئی، ایک جنگ صفین ہوئی۔ لیکن اس جنگ کی وجہ سے ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جاویں اور اگر ان میں سے کوئی ایک بغاوت کرے تو پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاوے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اب اس سے جنگ کی جائے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک لڑائی بھی ہوئی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے بھی صحابہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے تھے، کہ کفر کی بنیاد پر وہ جنگ نہیں تھی، بلکہ خلافت کو ماننے نہ ماننے کی بنیاد پر وہ جنگ تھی۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کی تین جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک جماعت وہ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو دونوں میں سے کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس اپنی دلیل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ اگر جب دیکھو کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو گیا ہے تو تم اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا، یعنی تم دونوں میں سے کسی کے ساتھ مت لڑو۔ تو اس بنیاد پر بہت سارے صحابہ وہ تھے جو نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے، بلکہ بیچ میں تھے، ان کو کسی سے کچھ مطلب نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی تینوں جماعتوں کے اندر جو صحیح تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے صحیح تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ غلطی پر تھے، لیکن وہ غلطی ان کو حکومت کی لالچ کے اندر نہیں تھی، یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، بس اجتہادی غلطی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم صحیح ہیں، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، تو ان کے اعتبار سے وہ صحیح تھے، لیکن حقیقت میں وہ غلطی پر تھے، اور ان کی ایسی غلطی تھی کہ جو اجتہادی غلطی تھی، جس غلطی کی وجہ سے ہم ان کو گنہگار بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک لڑائی بہت دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک بدبخت نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، اور تقریباً 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر خلیفہ رہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک پیشن گوئی سنائی تھی کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر اتفاق پیدا کرے گا، صلح کرائے گا، اور وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے کے پورے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔
اتنی بڑی قربانی انہوں نے دے دی تھی صرف مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام جو ظہور ہوگا، جو اتنی بڑی شخصیت دنیا کے اندر آئے گی، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اولاد میں کیوں آئے گی، اس کی ایک حکمت علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی تھی، دین کی خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی کہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ہم تم کو ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو ساری کی ساری دنیا کا خلیفہ ہو۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی۔ خلافت سونپنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق سارے کے سارے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت آیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے ایک اجتہادی غلطی کے طور پر اپنے بیٹے کو یعنی یزید کو اپنی جگہ پر خلیفہ مقرر فرما دیا۔ ان کے سامنے بہت ساری حکمت مصلحتیں تھیں اصل میں، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ابھی مسلمان بہت زیادہ حالات سے گزر کر آئے ہیں، اگر میں اپنے بیٹے کو اپنی جگہ خلیفہ نہیں بناتا ہوں، کسی دوسرے کو بنا دیتا ہوں، تو پھر سے وہ حالات بن سکتے ہیں، یہ انہوں نے سوچا۔ تو مسلمانوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنی جگہ پر خلیفہ بنا دیا، اور چونکہ جب بنا دیا، اب جب وہ خلیفہ بن گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم عبد حبشی، کہ جب تمہارا کوئی خلیفہ بن جاوے، کوئی مسلط ہو جاوے تمہارے اوپر خلیفے کی شکل میں، تو اب تم کو اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی سننا ہے، بھلے ہی وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے صحابہ نے یزید کی بیعت بھی کر لی، یعنی بہت سارے صحابہ نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یزید کے متعلق یہ بات عام تھی کہ یہ بھلے ہی صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے وہ شرابی بھی تھا، گنہگار بھی تھا۔ تو اس وقت چند صحابہ ایسے تھے جن کو فکر ہوئی کہ اگر یہ گنہگار، یہ شرابی اگر مسلمانوں کا امیر بن جائے گا تو مسلمانوں کا حال تو بہت برا ہو جائے، تو اس لیے یہ سوچتے ہوئے بہت سارے چند صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس کو خلیفہ نہیں مانا، اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ اصل میں خلافت کے لائق نہیں ہے۔ تو ان چند صحابہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا یہ مقصد تھا کہ یہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس وقت تک انہوں نے اس سے بیعت نہیں کی تھی۔ لیکن یزید جو تھا وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے، اگر ان کی طرف سے تھوڑی سی بھی اگر کوشش ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا، ثابت کر دیا، تو پوری کی پوری دنیا کے مسلمان ان کی طرف چلے جائیں گے، تو میری خلافت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے یزید نے کہا کہ اب کسی بھی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر مجبور کیا جاوے، کہ کسی بھی طریقے سے حضرت حسین کو اس بات پر تیار کیا جاوے کہ یہ مجھے خلیفہ ماننے پر مجبور ہو جاوے۔ اس کے لیے پھر اس نے کوئی کھیل بھی کھیلا، اور پھر جو کوفہ والے تھے، کوفہ والوں نے عین وقت پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دھوکہ دیا، اور دھوکہ یہ دیا کہ تقریباً کوفے سے 50 خطوط بھیجے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان 50 خطوطوں کے اندر یہ تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم سارے کے سارے کوفے والے آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا
تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ جب یہ کوفے والے اتنے سارے مسلمان مجھ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ یزید کی جو خلافت ہے وہ ختم بھی ہو جائے گی اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جنگیں بھی نہیں ہوگی، کسی مسلمان کا خون بھی نہیں بہے گا۔ تو اس لیے ان کے خطوط کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا تاکہ کوفے کے اندر جا کر لوگ ان سے بیعت کریں اور ان کی خلافت قائم ہو جائے اور یزید خلیفہ بننے سے رہ جائے۔ تو آپ نے پورا کا پورا ارادہ فرما لیا، آپ کے پورے اہل بیت آپ کے ساتھ تھے، گھر والے ساتھ تھے، لیکن اس وقت بھی بہت سارے صحابہ نے منع فرمایا کہ آپ ہرگز مت جائیے، اس لیے کہ اگر آپ جائیں گے تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہی بات تھی، وہ کسی کی بات کو انہوں نے نہیں سمجھا اور وہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب وہ آدھے رستے میں تھے تو انہوں نے اپنا پیغام لے کر کوفے والوں کی طرف بھیجا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو کوفے والوں نے یہ کیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا، حضرت حسین کو پتہ چلا کہ اب کوفے والے چونکہ لوگ غداری پر اتر آئے ہیں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس لیے اب چونکہ جو بات آپ کے ذہن میں پہلے تھی کہ کوفے والے لوگ میری حمایت میں ہیں، اس اعتبار سے اگر میں یزید سے بیعت نہیں کرتا ہوں تو مسلمانوں کے اندر جنگیں نہیں ہوں گی، مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کوفے والے اب میرے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا۔ جب ارادہ بدل دیا اور اللہ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، مسلمانوں کو اگر اب اختلاف سے بچانا ہے، اگر مسلمانوں کا خون بہانے سے بچانا ہے تو اس کے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ یزید کو خلیفہ مان لیا جائے اور اس سے بیعت کر لی جائے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرما لیا، لیکن یزید کا جو وزیر تھا ابن زیاد بڑا کم بخت آدمی تھا۔ یزید نے صرف یہ کہا تھا ابن زیاد سے کہ حضرت حسین کو کسی بھی طریقے سے لے کر آؤ تاکہ وہ میری بیعت کر لے، لیکن ابن زیاد کی نیت خراب ہو گئی اور ابن زیاد نے یہ کہا کہ اب یزید کی خلاف بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو سب سے پہلے میری بیعت کرنا پڑے گی، اس کے بعد یزید کی بیعت کرنا پڑے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز تیری بیعت نہیں کروں گا، تو ہوتا کون ہے جس کی میں بیعت کروں؟ بیعت کروں گا تو اب صرف یزید کی کروں گا جو کہ خلیفہ بن چکا ہے، تیری بیعت نہیں کروں گا۔ تو اس کو اپنی یہ توہین محسوس ہوئی اور اس نے اپنے پورے کے پورے لشکر کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ جہاں کربلا پر آپ کا قیام تھا وہاں جا کر اس کے لشکر نے آپ کے پورے اہل بیت کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد پھر وہی بات سامنے رکھی گئی، آپ کو ابن زیاد سے بیعت کرنا پڑے گی۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں جو یزید سے بیعت کرنے پر تیار ہوا ہوں وہ کسی مصلحت سے ہوا ہوں، لیکن میں اتنا بزدل بھی نہیں ہوں کہ اپنی عزت والی زندگی کو میں قربان کر دوں ذلت والی موت کے اوپر۔ ذلیل ہو کر مرنے سے بہتر ہے کہ میں ذلیل ہو کر جینے سے بہتر ہے کہ میں عزت کے ساتھ مر جاؤں۔ کہ اب کسی بھی قیمت پر میں ابن زیاد کی بیعت نہیں کروں گا۔ صاف طور پر آپ نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے، تو اب اس کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اب ان سے جنگ کرو اور جس طریقے سے کرنا چاہو اس طریقے سے کرو۔ اس کے بعد پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ پورے کے پورے اہل بیت کو ختم کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ کس قدر کمبخت وہ ہاتھ ہوں گے جنہوں نے آل رسول پر چھریاں اور تلواریں چلائی ہوں۔ صرف ایک ہستی باقی رہ گئی تھی، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔
وہ اصل میں بیمار تھے، اس لیے وہ میدان جنگ کے اندر نہیں جا پائے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے، چند عورتوں کے علاوہ، وہ سارے کے سارے اہل بیت کو قتل کر دیا گیا، بھلے ہی وہ 2 سال کا اور 2 مہینے کا بچہ کیوں نہ۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک 2 مہینے کا یا 2 سال کا بچہ تھا، جب دیکھا کہ سارے کے سارے اہل بیت شہید ہو چکے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اپنی گود میں کھلایا، اور یقین ہو چکا تھا کہ اب مجھے بھی مار دیا جاوے گا، تو اب آخری وقت میں اپنے بیٹے کو پیار سے کھلا رہے ہیں۔ اتنے میں کھلا ہی رہے ہیں کہ اتنے میں ایک تیر آتا ہے، اور تیر اس بچے کے گلے سے آر سے پار ہو جاتا ہے۔ باپ کے گود میں بیٹا ہے 2 سال کا 2 مہینے کا، اور اس کو اس درد کے ساتھ، اس ظلم کے ساتھ تیر لگایا جاتا ہے کہ حلق سے پار ہو جاتا ہے، تو اس باپ پر کیا گزرتی ہو۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے گلے شکوے نہیں کیے، انہوں نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کو آسمان کی طرف الچھایا اور فرمایا کہ اللہ اگر اس حال میں بھی تو مجھ سے راضی ہے تو اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ شمر نامی ایک بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سر قلم کر دیا، اور سارے کے سارے اہل بیت جو تھے۔ لیکن اصل اس کے اندر جو سب سے بڑا گنہگار ہے وہ ابن زیاد ہے، کیونکہ یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو قتل کر دو، اس نے صرف یہ کہا تھا کسی بھی طریقے سے ان کو لے کر آؤ میرے پاس، تاکہ وہ میری بیعت کرنے پر میں ان کو مجبور کر سکوں۔ لیکن جو مارنے کا حکم دیا، جو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ ابن زیاد نے دیا ہے، اس لیے اصل جو مجرم ہے وہ ابن زیاد ہے۔ لیکن چونکہ یزید کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، وہ بھی ذریعہ بنا ہے یزید، اس لیے پوری کی پوری امت آج اس کو بھی کوستی ہے۔ لیکن پھر بھی جو اہل سنت والجماعت کے معتدل علماء ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ غلو کے اندر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ یزید کو ڈائریکٹ جہنمی کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بدنما داغ ہے۔ آل رسول کی شہادت سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا اتنا بڑا۔ لیکن پھر بھی اس وجہ سے یزید کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، یزید کو بالیقین ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ علماء اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور بھی بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں جس کی وجہ سے یزید کا جہنمی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم لوگ ضرور بالضرور قسطنطنیہ پر حملہ کرو گے۔ قسطنطنیہ یعنی ترکی کے اندر جو استنبول ہے، جہاں پر آیا صوفیہ مسجد کا بھی افتتاح ہوا ہے کچھ دنوں پہلے، اسی شہر کو پہلے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم بالضرور قسطنطنیہ پر حملہ کرو گے، اور وہ جتنے بھی اس لشکر کے اندر ہوں گے وہ سب کے سب مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے۔ تو تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور وہ جو لشکر گیا تھا اس میں بہت سارے صحابہ بھی تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اسی لشکر کے اندر تھے، اور اس لشکر کا صرف سپاہی نہیں تھا یزید، بلکہ اس لشکر کا امیر بھی تھا۔ تو یہ چند حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس کی وجہ سے علماء کرام جو معتدل مزاج رکھنے والے ہیں وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم جہنمی اس کو بس سکوت اختیار کریں، جس نے جو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ جانے، اللہ ہی اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے بدلہ لینا ہوگا اللہ تعالیٰ بدلہ لے لے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو کافر کہا تو اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ اگر انسان نے کسی کو کافر کہہ دیا
اور وہ جس شخص کو کافر کہا گیا ہے وہ شخص کافر نہیں ہے، تو وہ کفر والا جملہ خود کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یزید کو کافر کہہ دیا اور اگر وہ کافر نہیں ہوا تو پھر ہم ضرور کافر ہو جائیں۔ اس لیے اہل بیت سے محبتوں کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، غم کرنا ہے، غم منانا نہیں ہے۔ غم منانا الگ ہوتا ہے، رونا پیٹنا وہ الگ ہوتا ہے، غم ہونا چاہیے ہم کو۔ جب بھی واقعہ کی تاریخ، کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کتنے لاڈلے رسول تھے، رسول کے نواسے تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، جن کی آپ سواری بنا کرتے تھے، جن کو پیٹھ پر بٹھال کر آپ چکر لگوایا کرتے تھے، آپ کندھے پر بیٹھا کر ان کو گھوما کرتے تھے۔ ان پیارے سے نوازوں کو قتل کیا گیا ہے تو وہ ساری کی ساری تاریخ جب ہمارے سامنے ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، اور ان کی قربانیوں کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی محبت کا اصل تقاضا یہ ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی شہادت کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے مارکیٹ کے اندر، بلکہ ہم تو ان دشمنوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کا سر کاٹا گیا تو اس وقت کے بعد دشمنوں نے ان کے سر کو تلوار کی نوک پر اٹھا کر پوری گلی کا، کوچے کا، محلے کا چکر لگایا۔ اسی کی مشابہت میں ہم ان کا ایک براق بنا کر پورے مارکیٹ کا چکر لگا رہے ہیں۔ تو بتائیے ہم حسین کی پیروی کر رہے ہیں کہ دشمن حسین کی پیروی کر رہے ہیں؟ اس لیے اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے اس میدان کارزار کے اندر جبکہ موت بالکل سامنے کھڑی ہے، تلواریں سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت بھی جب نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز اس وقت بھی نہیں چھوڑی۔ یہ پیغام وہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ جاتے جاتے یہ پیغام دے کر نہیں گئے تھے کہ تم مارکیٹوں کے اندر تماشا کرتے پھرنا، رونا پیٹنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سبق دے کر نہیں گئے تھے۔ وہ سب سے آخری جو سبق اس امت کو دے کر گئے ہیں وہی سبق دے کر گئے تھے جو آپ کے نانا ہم امت کو آخری سبق دے کر گئے تھے کہ کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے رسول نے فعلاً یہ سبق، قولاً یہ سبق دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً یہ سبق دے کر بتا دیا کہ تلواروں کے نیزے کے سائے میں تم کیوں نہ ہو لیکن کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ ہم دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اعظم بھائی کی دکانوں پر ہم بیٹھے رہتے ہیں، یا نماز ہوتی رہتی ہے اور ہم گپے لگاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم تلواروں کے سائے میں ہوتے ہیں؟ اس وقت تلواروں کے سائے میں بھی ہو تو نماز نہیں چھوڑنا ہے، اتنی ضروری نماز ہے۔ لیکن وہ پیروی، اس محبت کا ثبوت تو ہم نہیں دیتے، اور پتہ نہیں کون کون سی محبتیں لے کر آتے ہیں، نئی نئی ان محبتوں کے ذریعے ہم اپنی محبتیں جتلاتے ہیں۔ اس لیے جو ہوا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ مختصراً یہ بیان کر دیا گیا، ورنہ تو اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن ایک اجمالی خاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر آ گیا کہ اصل وجہ کیا ہوئی اور اصل گنہگار کون ہے اور کیا واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ قوالیوں کے اندر تو بہت زیادہ غلو ہے، من گھڑت باتیں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مقررین بھی ایسی باتیں اپنے بیانوں کے اندر بیان فرماتے ہیں جن کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں کہہ دی ہیں، اور ان کی قربانیاں عظیم قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک کے لیے قبول فرمائے۔ یہ اصل چیز ہے کہ ان کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں۔
یہ اصل حق ہے ان کا. ورنہ اگر ہم صرف یہی کرتے رہے تو کل قیامت کے دن حضرت حسین کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارا دامن پکڑیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو ذبح کروا دیا, کتنے برے طریقے سے ہمیں قتل کر دیا گیا, ہمارے اوپر رحم نہیں کیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں تک دین پہنچ جاوے. ہمارا پورا کا پورا خاندان, نبی کا خاندان اگر قربان ہو جاوے تو ہو جاوے, لیکن قیامت تک آنے والا آخری انسان کیسے جہنم سے بچ کے جنت کے اندر جانے والا بن جاوے, اس لیے قربانی دی تھی. ورنہ اللہ کے رسول کو پہلے پتا تھا کہ میرے اس لاڈلے نواسے کو قتل کر دیا جاوے گا, بے رحمی سے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا جائے, سب پتا تھا. اگر چاہتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ میرے حسین کو بچا لے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سبق دیا کہ یاد رکھنا قیامت تک آنے والے ایک انسان, میں صرف اور صرف تیری ہدایت کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کروا رہا ہوں. امت کا درد اپنے خاندان سے بڑھ کر تھا, یہ اللہ کے رسول نے عملاً بتلا دیا. اور اس دین کو پھیلانے کے لیے, اس دین پر چلنے کے لیے, اس دین کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے. پھیلانا تو بہت دور کی بات ہے, اب تو دین پر چلنا ہمارا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے سب سے پہلا ارادہ یہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک دین پر چلیں گے, اور جس دین کی خاطر, جس دین کو بچانے کی خاطر ان پیارے پیارے لوگوں نے قربانی دی ہے, انشاءاللہ ہم اس دین کو قیامت تک لے کر چلیں گے. انشاءاللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ دین سے دور نہیں ہوں گی, اور یہ کب ممکن ہوگا جبکہ ہم اس دین پر چلتے رہیں, اس دین کو پھیلاتے رہیں. ورنہ اگر دین کی محنت ختم ہو گئی تو پھر آنے والی نسلیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کون ہے, اللہ کے رسول کون ہے, اسلام کیا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہے. وہ جب آنکھیں کھولیں گی تو وہ صرف یہ ہیرو ایکٹروں کو گانے بجاتے ہوئے دیکھیں گے. اور آج ایک حد تک یہ ہو بھی رہا ہے کہ پہلے کے جب بچے پیٹ کے اندر ہوتے تھے تو ماں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی, بغیر وضو کے کھانا نہیں پکایا کرتی تھی. تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پہلے واقعات یہ سننے میں آتے تھے کہ بچہ پیدا ہوا 15 پاروں کا حافظ ہے, بچہ پیدا ہوا 10 پاروں کا حافظ ہے. کیوں حافظ بن کے آتا تھا وہ؟ کہ پیٹ کے اندر جب بھی رہا 9 مہینے ماں کی تلاوت سنتا رہا, تو تلاوت سنتے سنتے اس کے اندر وہ اتنے پاروں کا حافظ ہو گیا. لیکن آج کی مائیں ہماری کیسی ہیں کہ بچہ پیٹ کے اندر ہے اور گانے گائے جا رہے ہیں, موبائل چلائے جا رہے ہیں, سیریل دیکھے جا رہا ہے, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. تو آج کل کی اولادیں بھی ویسی پیدا ہو رہی ہیں کہ 2 مہینے کا بچہ بھی ہے, اگر وہ روز